بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ میں ٹھکانہ دیا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق کے طور پر عطا کیا۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور فرعون کے پاس ان کی دعوت دینے اور فرعون کے نہ ماننے اور ان پر عذاب کا ذکر ہوا۔ آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ میں بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی۔ بنی اسرائیل یہ رہتے تھے مصر کے اندر، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے اندر انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار عطا کیا، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ وہیں پہ رہتے تھے مصر کے اندر۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو یہاں سے لے کر چلے اور فرعون نے پیچھا کیا، اس کے بعد دریا سے پار ہوئے، تو انہیں کہا گیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے بنی عمالقہ سے، یعنی جو قوم شام کے اندر اور فلسطین کے اندر رہتی تھی، فرمایا ان سے تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ رب العزت تمہیں یہ علاقے عطا فرما دیں گے۔ لیکن انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ 40 سال تک یہ وادی تیہ کے اندر سرگرداں پھرتے رہے، حتیٰ کہ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور پھر یوشع بن قالب ان کی قیادت کے اندر انہوں نے جہاد کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ علاقے نصیب فرمائے۔ اور پھر بعد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر بھی عطا کر دیا تھا۔ تو فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ میں ٹھکانہ دیا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن
تورات کی پیشین گوئی کے مطابق جب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو علم ہوا کہ جن نبی کی بشارت دی گئی تھی سابقہ کتابوں کے اندر وہ تو یہ پیغمبر ہیں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے سے منکر ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ مانا۔ تو فرمایا انہوں نے اختلاف اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقین رکھو تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے۔ فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر اگر بالفرض والمحال آپ کو بھی اس کلام میں جو ہم نے اتارا ہے ذرا بھی شک ہو تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر بظاہر تو نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کو اس کلام کے کلام ہونے میں، اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذرا برابر بھی شک نہیں، تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو تو یہاں پر دوسری زبانوں کے اندر بھی ہے اور عربی زبان کے اندر خاص طور پہ ایسے کہ بات اور سے کہی جاتی ہے اور اس بات کو سنوانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے، تو یہاں پہ خطاب تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اصل سنوانا آقا علیہ السلام کی امت کو ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور آقا علیہ السلام منافقوں اور کافروں کا کہاں کہنا مانتے تھے، تو اس لیے اصل مقصود امت کو بتلانا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور کافروں منافقوں کا کہنا نہ مانو۔ یہاں پہ بھی امت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر شک ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقین رکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوئے جنہوں نے اللہ کی آیات کو ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ ان آیات کے ذریعے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ ان آیات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، تو خطاب تو آقا کو ہے لیکن سنانا امت کو مقصود ہے کہ اگر تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تیرے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی ہے۔ فرمایا جنہوں نے ایمان نہیں لانا، اللہ رب العزت کا حکم ان پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں بھی آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، فرمایا جب تک دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کے ساتھ ساری کی ساری نشانیاں بھی لا کر رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی
کہ آپ پریشان نہ ہوں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان پر تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اگرچہ فرمایا ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں، جب تک یہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، اور جب عذاب سامنے آ جائے اور عذاب کو دیکھ لیں اس وقت کا ایمان لانا پھر اس کا اعتبار بھی نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے ایمان لانا معتبر ہے۔ جب عذاب کو دیکھ لیا، عذاب سامنے آ گیا، عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے، فرمایا اس وقت ایمان قبول نہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ اس وقت ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک وقت مقرر تک نفع اٹھانے دیا۔ فرمایا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار ہی دیکھے تھے، اس سے پہلے پہلے وہ توبہ طائب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اشوریہ لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ نینوا ایک بستی تھی، عراق کے اندر ایک شہر ہے نینوا، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا، قوم نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر 3 دن یا 40 دن کے بعد فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ کہہ کر اللہ کے عہد کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل پڑے، باہر نکل کر اس انتظار میں رہے کہ کب ان پر عذاب آتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ادھر بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے عذاب کے جو آثار دیکھے، تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ باہر نکل آئی، میدان کے اندر، صحرا کے اندر گئی۔ وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بھی گئے، بچے بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، عورتیں بھی گئی، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی اور آہوزاری کی، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت تک عذاب نہیں آیا تھا، ابھی عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، میں انہیں کہہ کے آیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اب اگر میں بستی کے اندر جاتا ہوں تو یہ مجھے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا قرار دیں گے، اور جھوٹے کی سزا ان کے ہاں یہ تھی کہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کے اندر جانے کی بجائے آگے چل پڑے، حتیٰ کہ دریا کے کنارے پہ پہنچے اور کشتی آئی، کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی کے اندر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ کشتی جو ہے وہ بھنور کے اندر پھنس گئی۔ جیسے ہی کشتی بھنور کے اندر پھنسی تو کشتی والوں نے کہا بھئی ہمارا تجربہ یہ ہے، یہ کشتی اس وقت بھنور کے اندر پھنستی ہے جب کہ کوئی بھگوڑا غلام کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے، جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو، اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو، اس وقت کشتی بھنور میں پھنستی ہے۔ تو قرآن اندازی ہوئی، قرآن ڈالا گیا، ایک مرتبہ قرآن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو مقرر کیا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اپنے پیٹ کے اندر لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے باہر نکالا کہ مچھلی نے انہیں کنارے پہ اگل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک کدو کی بیل کو اگا دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا، اور ایک بکری غیب سے آئی
اس کا دودھ حضرت یونس علیہ السلام پیتے رہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ صحیح سالم کر دیا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے جو کمزوری وغیرہ پیدا ہو گئی تھی وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے ہی مومن بن جاتے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ایمان والا بنانا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بندے کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا کہ بندہ اپنا اختیار استعمال کر کے ایمان کی طرف آ جائے یا کفر کی طرف آ جائے۔ یہ جو اختیار استعمال کر کے انسان جدھر جاتا ہے، اگر کفر اختیار کرتا ہے اسی پہ سزا ہوگی، اسی پہ پکڑ ہوگی، اور اسی اختیار کو استعمال کر کے ایمان لے آتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا عطا فرمائیں گے، اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ کچھ نہ کچھ اختیار دیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اب جو چاہے جدھر جانا چاہے وہ چلا جائے۔ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ فرمایا اب آپ کے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ ایمان پر کسی کو مجبور کریں، جیسے کہ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین کے اندر جبر نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کو زبردستی مومن بنانا چاہے، ایمان پہ مجبور کرنا چاہے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا کوئی آدمی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ جیسے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا نیکی کی طاقت دینا اور برائی سے بچنے کی توفیق دینا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بلند و بالا ہے، وگرنہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ان لوگوں پہ بنا دیتے ہیں جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کو استعمال کر کے، شعور کو استعمال کر کے صحیح رستے پہ آ جائے اور ایمان کو اختیار کر لے، لیکن جو لوگ اس عقل کو استعمال کر کے فرمایا کفری پہ اڑے رہتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی ان پر لازم کر دیتے ہیں۔ بعض رات نے فرمایا ریس سے مراد یہ کفر ہے، اور بعض رات نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے تم نظر دوڑاؤ زمین و آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی یہ نشانیاں اور ڈرانے والے پیغمبر ایسی قوم کو فائدہ نہیں دے سکتے جو ایمان نہیں لاتی۔ فرمایا زمین و آسمان کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو فرمایا یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند سورج ستارے سیارے اور درخت شجر و حجر، پھل پھول سبزیاں، ہر چیز یہ انسان کو دعوت دے رہی ہے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کو مان۔ تو اس لیے اگر ذرا سی بھی انصاف کی نظر انسان اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پہ لگا لے تو اسے واضح طور پہ یہ نظر آ جائے گا کہ اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، لہذا اس کا شریک نہ ٹھہرا بلکہ اللہ لا شریک ہے۔ فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ان لوگوں جیسے دنوں کی انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جیسے ان سے پہلے لوگوں پہ ایام آئے ہیں، دن آئے ہیں، فرمایا یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جیسے پہلے لوگوں پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، جیسے ان قوموں پہ عذاب آیا فرمایا ان پر بھی یہ عذاب آ جائے پھر مانیں گے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ فرما دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور جو ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو ہم نجات دے دیتے ہیں۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح دوسرے ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے ذمے۔ یہاں پر اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، تفضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے یہ لے لیا ہے کہ جو ایمان والا بن جائے گا، مومن بن جائے گا، نیک بن جائے گا، اللہ کو ماننے والا بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے، اس کی مدد نصرت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں کامل ایمان والا بنائے اور اپنی ذات عالی پر صحیح معنی میں یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ صحت عافیت کی دولت نصیب فرما، اعضاء کی سلامتی مرتے دم تک ہم سب کو نصیب فرما، اپنی عبادت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کا سرور بنا، آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ زندگی کا امام بنا۔ اے اللہ قبر میں ہم سب کے لیے قرآن کریم کو روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخرت کے اندر شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی دے اسلام والی دے۔ اے اللہ آخرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل شفاعت نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کے وسیلے اور طفیل سے ہم سب کی بخشش مغفرت فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔